بجٹ کے حوالے نال اپنے خیالات بہت شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ۔ متحدہ لیبر فیڈریشن کا میں مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہم سارے ساتھیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے۔ اکبر خان صاحب ہمارے سینئر ہیں، موجود ہیں یہاں پہ، سرور صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ باقی ٹریڈ یونینز فیڈریشنز کے پاکستان کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں سارے۔ میں آپ سب کا، اسامہ صاحب کا، چوئی صاحب کا، میں سب کا مشکور ہوں۔ اور میں تو سچی بات ہے آج میٹنگ میں آیا تھا اور میرا خیال تھا کہ ہمارے پریس کے موجود نہیں ہوں گے، دوست موجود نہیں ہوں گے، یاسین ملک صاحب بھی نہیں ہوں گے، اور ہم آپس میں کھل کر کچھ باتیں کر لیں گے۔ نہیں، ہم دوبارہ کوئی ایک میں گزارش کروں گا، اسامہ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی آپ میٹنگ بلا لیں، آپ کوئی میٹنگ بلا لیں، یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم کوئی انڈور ایک میٹنگ کریں آپس میں بیٹھ کر۔ آج دوستوں نے بڑا کھل کر بات کی ہے۔ ابھی ذوالفقار صاحب ہمارے دوست ہیں، ان سے رہنمائی ہم بھی لیتے رہتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب، آپ نے کہا کہ یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو مزدور ہے وہ ذہن سے نہیں، اپنے پیٹ سے سوچتا ہے، اس کی سوچ پیٹ سے ذہن کی طرف جاتی ہے۔ جب اس کے اندر کوئی روٹی آتی ہے تو وہ سوچتا ہے۔ اس لیے مزدور ہمیشہ سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہے، اپنے پیٹ کی بات کرتا ہے، اس کے بعد اس حوالے سے پھر ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ذوالفقار صاحب سے بالکل ایک نشست باقی ہے جو اس پہ کرنی ہے۔ اب میرا المیہ یہ ہے کہ میں جب اپنی پارٹی میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ کہا جاتا ہے آپ کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ نے تو ایک ہی بات کرنی ہے اور مزدوروں کی بات کرنی ہے۔ اور بٹ صاحب جب آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کے تانے سنتا ہوں۔ المیہ یہ ہے ہمارا اس کمرے میں بیٹھے ہوئے، میں دور نہیں جاتا، ہمارا المیہ سب کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی کوئی اور لڑے، کہ ایک پوائنٹ ہے، صرف ایک پوائنٹ۔ اسامہ صاحب ہمارے بہت سینئر دوست ہیں، یہ اتفاق کریں گے، ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑائی پیپلز پارٹی لڑے، ہماری لڑائی مسلم لیگ لڑے، ANP لڑے، فلاں پارٹی لڑے، فلاں پارٹی، کیوں وہ لڑے؟ ہم اپنی لڑائی خود لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری لڑائی لڑیں، اس لیے ہم اس قسم کے مطالبے رکھتے ہیں۔ ہم جب اکٹھے تھے، جب پیپلز پارٹی کا دور تھا، مجھے یاد ہے کرامت صاحب نے ہمیں اسلام آباد میں اکٹھے کیا تھا، مرحوم آج ہم میں نہیں ہیں، چودھری گلزار صاحب بھی نہیں ہیں، خورشید صاحب حیات ہیں، ان کی صحت اور زندگی کے لیے دعا گو ہیں، یعقوب صاحب اور باقی جتنے بھی کراچی کے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے لیڈر تھے، ہم نے سب کو اکٹھا کیا اور فیصلہ کیا کہ کیا کیا کرنا ہے۔ کیا 2008 کے اندر 20% تنخواہ میں اضافہ ہوا؟ 2009 میں 20% ہوا؟ 2010 میں 50% اضافہ ہوا؟ اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے اسی صوبائی اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں عذاب میں ڈال دیا ہے پیپلز پارٹی۔ چودھری نثار نے وہاں پہ بطور اپوزیشن لیڈر اس کو بجائے اس کے کہ اس پہ خوش ہوتے اور ڈیمانڈ کرتے اور بڑھائیں، انہوں نے کہا تھا یہ تم لوگوں نے کیا ظلم کر دیا۔ پھر مجھے یاد ہے خورشید صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں 11 میں تنخواہ میں 1% بھی اضافہ نہیں چاہیے، ایڈ ہاک الاؤنس کو آپ ضم کرا دیں، مرض کرا دیں، ہمیں یہی کیفیت۔ ہم نے ایڈ ہاک الاؤنس کو بھی ضم کروایا اور 15% پھر اضافہ بھی لیا 11 کے بعد، 12 میں ہم نے 20% پھر اضافہ کروایا۔ یہ کوئی 135% 5 سالوں کے اندر بنتی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی بڑھی ہے اتنی، نہ اس کے بعد کبھی بڑھی۔
جو ریموول فرام سروسز آرڈیننس تھا اسپیشل امینڈمنٹ، اس کا خاتمہ کروایا، بالکل اس کو فارغ کرا دیا۔ IRA 2002 جو ظالمانہ اقدام تھا اس کا خاتمہ کیا۔ 2A جو کارپوریشن ایکٹ کے اندر تھا اس کا خاتمہ کیا۔ جو 1 لاکھ روپیہ جہیز فنڈ تھا اس کو اٹھایا اور اس کو 2 گنا 3 گنا کیا۔ ڈیتھ گرانٹ کو 2 گنا 3 گنا کیا۔ فلیٹس جو بن رہے تھے مالکانہ حقوق پہ دیے۔ تو کبھی آپ نے مجھے فون بھی کر کے کہا ہو کہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ کام کیے ہیں؟ کبھی نہیں، کسی نے فون کر کے بھی نہیں کہا۔ یہ کوئی بینر لے کر آ جاتا کہ یہ پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا ہے تو بینر کو تو چھوڑ دیں، کسی نے کبھی فون کر کے بھی نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے یہ اقدام کیے ہیں، بڑے اچھے اقدام۔ ابھی بھی یہ جو منیمم ویج پچھلے سال بڑھی تھی، پچھلے سال یا اس سے سندھ نے بڑھائی تھی 37,000، اس کے خلاف پہلے سندھ ہائی کورٹ میں گئے مالکان سندھ کے مل کر، وہاں سے ان کو سٹے نہ ملا، اور پھر ہمارے مشہور زمانہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ سٹے آرڈر کر دیا۔ ابھی بھی میں یہاں پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو گورنر ہاؤس میں ملا تو باقی لوگوں نے اور باتیں کی، میں نے یہ باتیں کی ان سے۔ انہوں نے CM سندھ کو کہا کہ میرے ساتھ بات کریں۔ CM سندھ نے میرے ساتھ بات کی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں دوسرے صوبوں سے پہلے بھی ہمیشہ بہتر رہا ہوں، اب بھی بہتر ہوں۔ اب مجھے اس کا ترجمہ نہیں پتا تھا، وہ تو کل پتا چلا کہ کیا بہتر ہے۔ میں نے آج اس میٹنگ سے آنے سے پہلے جہاں پہ وفاقی حکومت کا بجٹ مسترد کیا ہے، کہا ہے کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح سے خیبر پختونخوا اور سندھ کا بجٹ بھی پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے میں نے کہا کہ میں مسترد کرتا ہوں، اور یہ اضافہ ناکافی ہے ہمارا۔ اب میں کراچی بھی جا رہا ہوں 17 کو، وہاں پہ جو مزدور ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب میں اپنا رول ادا کر دیا ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ لیڈ کرتی ہے، دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اور ہم آج کی میٹنگ کا اس کے ذریعے ایک قرارداد کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ہم ان کو دست بستہ عرض کرتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے، سب سے زیادہ پیسہ ہے، تو آپ لیڈ لیں، آپ بڑھائیں تنخواہ زیادہ سے زیادہ۔ آپ جتنے بھی ہمارے مطالبے ہیں، منیمم ویج کا ہے، EOBI کی ویج کا ہے، جو وہ یہاں سے پیسے نکال رہے ہیں آپ ان کو بند کریں فوری طور پر۔ یہ راشن کارڈ یہاں سے پیسہ، آپ ورکرز ویلفیئر فنڈ کا پیسہ، یہ کسی گورنمنٹ کا پیسہ ہے ہی نہیں ہے، EOBI کا پیسہ، اور یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ سے 2 صوبوں کا آ گیا ہے۔ اگر میں نے وفاقی بجٹ کو مسترد کیا تو میں نے ان 2 صوبوں کا بھی کہا کہ یہ ناکافی، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم دونوں صوبے جو رہ گئے ہیں پنجاب اور بلوچستان، دونوں سے امید کرتے ہیں اور ان سے درخواست بھی کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ مزدوروں کو محنت کشوں کو ریلیف دیجیے، irrelevant آف دا پارٹی۔ لیکن پرابلم کدھر ہے؟ وفاقی حکومت اس لیے کہ وفاقی حکومت کو صوبے تقلید کرتے ہیں۔ اگر وفاقی حکومت بڑھا دیتی 25%، 30%، 50%، جس سال ہم نے 50% بڑھایا تھا، اس صوبے نے نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھایا تھا، بڑھانا پڑا تھا۔ اب المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے صرف قومی اسمبلی کی تنخواہیں نہیں بڑھائی، پوری طرح آپ کے علم میں نہیں ہے، سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا اور الاؤنسز میں اضافہ کیا گیا، قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ کیا گیا، کابینہ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں فیصلہ بڑھایا گیا۔ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے اپنی تنخواہیں بڑھانے کا، سپریم کورٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ کیا گیا، 2 ارب روپیہ زیادہ ملا اس سال، جن کے پاس ہم لے کر جائیں گے، اپنے مقدمات لے کر جائیں گے، انہوں نے بھی اپنی بڑھوا لی، فوج نے بھی بڑھوا لیا، کون رہ گیا باقی پیچھے؟ اب سوال یہ ہے
کہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی غلط نہیں ہو رہا. اگر اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہم سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں, صرف اس کمرے کی بات کر رہا ہوں, اس میں ساری نمائندگی موجود ہے. میں دیکھتا ہوں 26 سے پہلے کیسے نہیں یہ بڑھاتے. ہم اکٹھے نہیں ہیں اور یہ ہمیں ہونا پڑے گا. مجھے کوئی قیادت کا شوق نہیں ہے. میں تو آپ کے پیچھے, بھٹ صاحب آپ نے آگے ہونا ہے, میں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. اکبر خان صاحب آگے ہوں گے, شعیب صاحب آپ آگے ہوں گے, اسامہ صاحب آگے ہوں گے, میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیا تباہی کیا ہو رہی ہے. سادی کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. کوئی معیشت, ماہر معیشت کسی سائنسدان کی, کسی اینسٹائن کی ضرورت نہیں ہے. اس میں 4-5 طبقوں کی آپ آمدنی میں اضافہ کریں, آپ کی معیشت چل پڑتی. آپ مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کریں, چونکہ وہ تو جو کماتا ہے اس نے کھانے ہوتے ہیں. ملازم کی تنخواہ میں اضافہ کریں, وہ پتہ ہے, اس کو یقین ہے کہ میری اگلے اس مہینے پھر تنخواہ آ جائے گی. پینشنر کی تنخواہ میں اضافہ کریں, پینشن میں اضافہ کریں, کسان کی آمدنی میں اضافہ کریں. یہ 4-5 طبقے ہیں جو اپنے پاس پیسے نہیں رکھتے, خرچ کرتے ہیں. جب میرے جیسا جو چھوٹا شہر ہے قصور, اس کے دکانداروں کے پاس جاتے ہیں, وہ لاہور, پنڈی, کراچی, کوئٹہ, پشاور, یہاں پہ بڑی مارکیٹوں میں آتے ہیں, اور یہ ملوں والوں کے پاس جاتے ہیں. پورا سائیکل چل جاتا ہے, معیشت کا پورا سرکل چل جاتا ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں. جب آپ ان کی آمدنیاں کم کرنا شروع کر دیتے ہیں, گھٹانا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی معیشت رکنا شروع ہو جاتی ہے. کیا حالت ہے آپ کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2% ہے, یہ بھی جھوٹی فگر ہے. آپ کی ساری بڑی فصلیں جو ہیں وہ مائنس میں. گندم منفی پیداوار ہوئی, کپاس کی منفی پیداوار ہوئی, چاول کی منفی پیداوار ہوئی, مکی کی منفی پیداوار ہوئی, گنے کی منفی پیداوار ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی معیشت جو ہے اس میں 0.5-6% اضافہ ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں سے اضافہ؟ جب میں نے چیک کیا کہ دیکھیں تو صحیح, یہ لائف سٹاک میں اضافہ ہے جی 5% یا 4%. بھائی وہاں سے کیسے, اس کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا. یہ FBR کے دوست بیٹھے ہیں, میڈم بیٹھی ہیں ابھی یہ بات کر رہے ہیں, یہ سارے ملک سے ٹیکس اکٹھا کر کے دے رہے ہیں, اور خود رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے. انہوں نے مجھے دیا, میں جو بھی پراپر فورم ہوگا اس پہ بات کروں. یہ پاسکو کے دوست آئے بیٹھے, کدھر ہیں بٹ صاحب؟ یہ بیٹھے ہیں, بٹ صاحب بیٹھے. آپ کو پتہ ہے یہ 2.5 لاکھ ورکرز صرف نکالنے لگے ہیں وفاقی اداروں سے. 2.5 لاکھ. آپ کو پتہ ہے کہ 17,000 سکول پنجاب میں بند کر رہے ہیں, پرائیویٹائز کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. 13,000 بیسک ہیلتھ یونٹس بیچ رہے ہیں, جناح ہاسپٹل سمیت. اس کا مطلب کیا ہے کہ غریب آدمی نہ بچے پڑھا سکے, نہ غریب آدمی علاج کروا سکے. انہوں نے تو اپنے لیے ہر ایک چیز, اپنی فیسلٹی علیحدہ کر لی. اس ملک کے حکمرانوں نے اگر غور کریں تو اپنے ہسپتال علیحدہ بنا لیے, اسکول, امریکن اسکول اور لیسیم اسکول علیحدہ بنا لیے. گیٹڈ کمیونٹیز بن گئی, وہاں پہ گیٹ لگا ہے, آپ پوچھ کر آپ اندر جا سکتے ہیں. ہر سہولت. آپ اور بات کرتے ہیں 2 غلط فیصلوں سے اس حکومت کی 6,400 ارب روپے کا اس وقت نقصان ہوا ہے. صرف 2 غلط فیصلے. ایک بجلی کے جو منصوبے لگائے, ہم بند جو کارخانے ان کو پیسے دے رہے ہیں, 3,400 ارب روپے اس کا ہے. اور ایک یہ جو قطر کے ساتھ LNG کی RLNG کی ڈیل کی تھی شاید خاقان عباسی نے, اس کی وجہ سے 3,000 ارب سرکولر ڈیٹ بنا پڑا ہے گیس کا. 6,400 ارب روپے. اور کس چیز کا دے رہے ہیں؟ اس بجلی کا دے رہے ہیں جو ہم استعمال نہیں کر رہے, اس گیس کا دے رہے ہیں جو استعمال نہیں کر رہے. اور یہ کیسا المیہ ہے؟ دنیا کا پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس بجلی اور گیس وافر مقدار میں موجود ہے, اور یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کس دن سن لیں گے, مجھے ایک افسر نے کہا سوئی گیس کے, کہ آپ کس دن سن لیں گے کہ کوئی پائپ پھٹ گیا, ہمارے پاس اتنی پائپوں کے اندر گیس ہے. ہم نے یہاں پہ جو اپنے کنویں تھے وہ بند کر دی.
چونکہ آپ وہ $18 پہ لے رہے ہیں اور $2 پہ سیل کر رہے ہیں. کس نے فیصلہ کیا؟ یہ مزدوروں نے فیصلہ کیا, یہ یونین والوں نے فیصلہ کیا. پی آئی اے جس کو یہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اس میں 2 افسر ہیں اور 1 ورکر ہے. یہ یونین نے فیصلہ کیا. یہ آپ ہوٹل اور عمارتیں خریدتے گئے, پی آئی اے کو جہاز نہیں لے کر دیے, یہ یونین نے فیصلہ کیا. آج بھی جہاز, آج میں آپ کو انہوں نے 2 کمپنیاں بنائی ہیں پرائیویٹائز کرنے کے لیے, قرضہ اور ایسٹس علیحدہ کر دی ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑی ڈکیتی ہونے جا رہی ہے. ٹوٹل اثاثے جو ہیں وہ صرف 272 ارب روپے کے لگائے ہیں. اور یار یہ جو آپ کا لاہور میں پی آئی اے کا دفتر ہے, یہ اس کے سامنے جو ہے, اس کو دیکھ لیں آپ. اسلام آباد میں بلو ایریا کے اندر دیکھ لیں. جو روزویلٹ ہوٹل ہے مین ہیٹن اسٹریٹ پہ, اس کے 1052 رومز ہیں, 52 پریزیڈینشل سوٹس ہیں. جب یو این کی اسمبلی ہوتی ہے تو جو صدر وزیر اعظم آتے ہیں وہ اس میں رہتے ہیں. اتنے شاندار. وہ 272 ارب میں ہے. ایک اور دنیا کی سب سے مہنگی جو اسٹریٹ ہے وہ فرانس کے اندر, پیرس کے اندر شانزے-لیزے اسٹریٹ ہے. اس کے اندر ایک ہوٹل ہے سکرائب ہوٹل, اس کے 625 کمرے ہیں. وہاں پہ انچوں میں جگہ بکتی ہے وہاں پہ شانزے-لیزے اسٹریٹ. کہہ رہے ہیں کہ بیچ دینا ہے, بند کر دینا, این ایف سی بند کر دینی ہے, پاسکو بند کر دینی. یار یہ پاسکو, اگر میں نے اس دن وزیر خزانہ سے کہا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو بند کر دینا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں صوبے اپنی خریدیں گے. میں نے کہا جی کہ کوئی خدا نخواستہ ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے ایک صوبے میں, کسی ایک صوبے میں, وہ سیلاب آ جاتا ہے, گندم تباہ ہو جاتی ہے, پڑی ہوئی گندم خراب ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, بارش ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. وہ دوسرے صوبے کو کہتا ہے کہ مجھے گندم دے, وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس تو اپنے لیے, میں نہیں دیتا. اب کہاں سے, یہ فوڈ سیکیورٹی کا ملک ہے. اس وقت میں کسان بھی ہوں, اس وقت حالت یہ ہے مکی کی فصل آج کل آئی ہوئی ہے, گندم کے بعد مکی آئی. گندم کا تو جو حشر ہے آپ کے سامنے, مکی کی فصل پہ جو خرچہ ہے وہ چونکہ سارے مزدور بھائی بیٹھے ہیں, ذرا کسانوں کا بھی سوچیں, ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے. اسامہ صاحب, ہمیں جو کسان تحریک میں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے, جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے, جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے. پھر ہی جا کر ہم سارے پی آئی اے والے آئیں, یہ پاسکو والے آئیں, یہ جو ادارے بک رہے ہیں یا بند ہو رہے ہیں. آپ ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں. مکی کی فصل میں 24 سے 25 ہزار کا بیج ہے جی, 5 بوریاں یوریا ڈالتی ہے جی, 5,000 کی 25,000, 13,000 کی ڈی اے پی ہے. اور وہ اگر آپ اس کے اوپر پیسٹیسائڈز ڈال لیں پھر 25,000 جو جب چھلائی ہوتی ہے, یہ چھلی نکلتی ہے تو وہ لے جاتے ہیں. آپ اس میں پھر بجلی کا بل ڈالیں اور اس میں ٹریکٹر اور سارا کچھ ڈالیں تو کہاں پہ جاتی ہے. اس وقت کوئی 1 لاکھ روپے میں بھی کوئی مکی کا ایکڑ نہیں جا رہا. گندم کے بعد مکی گئی, چاول نیچے. اب یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ اس ملک کو تباہی کے فیصلے ہیں. اگر آپ یہ 2-3 سیکٹرز کو بٹھا دیں گے, اور پتہ کس لیے کرتے ہیں یہ, اس لیے کرتے ہیں آپ چونکہ سارے فیکٹریوں کے ورکر سے, تاکہ وہاں پہ بے روزگاری پھیلے دیہاتوں میں, وہ شہروں کا رخ کریں اور انہیں سستی لیبر اور جس کو جتنی لیبر پہ تنخواہ پہ دل کرے ان کا رکھیں. چونکہ پیچھے اگر 10-20 بندے کھڑے ہوں گے جاب لینے کے لیے تو پھر یہ جو آپ سینئر ہوں گے ان کو کیوں رکھیں گے, ان کو تو کہیں گے فارغ کریں. یار یہی وہ حکومت کر رہے, حکومتی اداروں کے اندر بھی یہی کر رہے ہیں. جو مستقل ملازم ہیں ان کو نکال رہے ہیں, ان کی جگہ پہ کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز لا. ہم نے تو 3.5 لاکھ لوگوں کو اس وقت ریگولر کیا تھا جو ڈیلی ویجز تھے اور کانٹریکٹ پہ تھے, خورشید شاہ صاحب والی کمیٹی میں. تو جو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس وقت, میں آج آپ سے اس لیے حاضر ہوا ہوں, مہربانی رامے صاحب کی اور سرور صاحب کی, انہوں نے مجھے حکم کیا اور میں حاضر ہو گیا کہ ہم کچھ بیٹھ کر سول سرچنگ بھی کریں. محنت کش طبقے کی جتنی نمائندہ تنظیمیں ہیں, ہمارے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں. اس ہفتے 5 دن اگلے ہفتے کے اندر بیٹھیں کہیں پہ,
16 آپ بلا لیں, ہم سارے حاضر ہو جائیں گے. آپ بلا لیں, آپ بلا لیں اسامہ صاحب, آپ بلا لیں, خورشید صاحب بلا لیں. ہماری کوئی انا نہیں ہے, میری کوئی انا نہیں ہے, میں ہر کسی کے پیچھے آنے کے لیے. میرا خیال ہے کلب ایک بڑا مشترک جگہ ہے اور سب دی کٹھی ہے کہ ایتھے ہی تسی بیٹھ کے جہڑی جگہ تے جدوں چاہو وہ ہم, آپ کا شکریہ مرزا صاحب, آپ کا بھی شکریہ, اور پریس کلب کے پریزیڈنٹ کا بھی شکریہ. انہوں نے ہمیشہ ہمیں عزت دی ہے, ہمیں جگہ بھی دی ہے, عزت بھی دی ہے. تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہاں پہ کون اکٹھے کرتا ہے. آپ کی مہربانی, مجھے پتہ ہے آپ بڑے, آپ سب سے زیادہ جو ہے نا, آپ سب سے زیادہ مجبور مزدور ہیں. آپ کی تنخواہ, آپ کی خبر آپ کے اپنے اخباروں میں نہیں چھپتی جب آپ مظاہرہ کرتے ہیں. جو سارے زمانے کی خبریں لگاتے ہیں, آپ سے مجبور کون ہے زیادہ؟ آپ کا منیمم ویج ایوارڈ جو ہے اس کا کیا بنا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, 10 بستہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ شاہ حسین, ہم اس کے شہر میں بیٹھے, اس نے کہا تھا نا کہ تخت نہیں ملتے منگیاں. تخت مانگنے سے نہیں ملتے, یہ حقوق چھیننے پڑتے. بھیک میں کوئی نہیں دیتا, اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں. مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے, لیکن ہم بھیک مانگ رہے ہیں ان حکمران طبقات سے, جنہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگایا, اور ایک فکرہ نہیں ہے, نہ منیمم ویج, نہ کوئی چیز نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر کوئی ہماری مدد کو اور کوئی نہیں آئے. تو میری آج کے اس اجلاس سے متحدہ لیبر فیڈریشن کا, آپ سب ساتھیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے یہاں پہ بلایا ہے. آپ کا بھی مرزا صاحب, آپ کا جو پریس کلب کے پریزیڈنٹ کا, جنرل سیکرٹری کا, سب کا مشکور ہیں. لیکن میری پھر یہی بار بار یہی گزارش ہوگی, ایک ہی گزارش ہے, آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. دیکھیں میں نا یہ ساری باتیں میں نے کہہ دی. پیپلز پارٹی کے پاس جب اختیار تھا تو اس وقت اعتراض کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی نے اپنے اختیار کے طور پر 135% تنخواہوں میں اضافہ کیا, 100% پینشنز میں اضافہ کیا. بات سن لینا, اب آپ نے سوال کیا ہے تو میری گزارش سن لیں. میں نے اس دن اسلام آباد میں بات کی ہے کہ میں اپنی پارٹی کو تجویز دوں گا کہ تنخواہوں کے معاملے پہ کم از کم اس حکومت کو ووٹ نہ کریں. جو میں کر سکتا ہوں, میری مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی, یہ دوسری بات. وہ ان کے سامنے وائڈر پرسپیکٹو ہوتا ہے. چیزیں 2 + 2 4 نہیں ہوتی, پالیٹکس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہوتی. مطلب یہ چیزیں ہیں. ہم جب ایک لڑائی کی بنیاد رکھ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری لڑائی کسی اور, پیپلز پارٹی نے نہیں لڑنی. ان مزدوروں کی لڑائی مزدوروں نے خود لڑنی. اگر یہ لڑنے کے قابل ہوئے تو جس دن اسلام آباد بند کرنے کی پوزیشن میں ہوئے تو سارے ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائیں گے, نہ ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ.